خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سما چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستانہ سلوک اور دوستی کا دستور یہ ہے کہ انسان دوستوں کو اپنی راحت اور نعمت، عزت و مرتبہ میں شریک کرے۔ یعنی آپ کے جو بھی دوست ہیں آپ اس کو اپنی جیسی عزت دیں، آپ کو جیسی نعمت ملی ہے اس کو بھی مہیا کرائیں، اور جو مرتبہ آپ کو ملا ہے اس میں اس کو بھی، اپنے دوست کو بھی شریک کریں۔ یعنی کسی بھی طور پر اس کو ذلیل و خوار اور نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے دوست کو اپنے برابر بلکہ اپنے سے برتر سمجھنا چاہیے۔ ہر طور سے برابر ملحوظ رکھیں اپنے دوست کو، بلکہ دوست کو برتری دے تو یہ بہتر ہے اور اولا ہے۔ احسان جتنے سے ہمیشہ پرہیز کریے، یعنی کبھی بھی دوست کے ساتھ احسان کر کے اس کو احسان نہیں جتانا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، مشکل پڑنا چاہیے۔ جب دوست پر کوئی مصیبت پڑے تو اپنے جان و مال سے اس کے ساتھ دیجیے، ہر مصیبت میں، ہر درد میں اس میں کے شریک رہیے۔ دوست کی طرف سے خود ہمدردی کی درخواست کا منتظر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خود اس کے حال سے اس کی حاجت کو معلوم کریے اور اس کی حاجت کو فراہم کیجیے۔ جب دوست کی طرف سے کچھ شکایت و خطورت پیدا ہو جائے تو اس کو دل میں چھپائے نہ رکھیے، بلکہ اس کو صاف صاف بتا دیجیے اور بے تکلف سے اس پر اظہار کر دیے۔ اس سچے برتاؤ سے فوراً دوستی میں صفائی ہو جاتی ہے اور محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب ایک بار دوستی ہو گئی تو ہر طور سے اس کے نباہ کی کوشش کرنا واجب ہے۔ اگرچہ جھگڑا، لڑائی کسی بھی صورت میں جائز نہیں، ناروا ہے، بہتر نہیں ہے، الا محبت کے بعد عداوت کا ہونا بہت معیوب ہے۔ نہایت شرم کی بات ہے کہ اگر ایک بار دوستی ہو گئی پھر لڑائی ہو جائے، تب تو لڑائی بالکل نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح اس دوستی کو بنائے رکھنا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو علم و ہنر، اسی طرح کہنے اگر آپ کا دوست کے پاس کوئی علم ہے اور آپ کے پاس کچھ اور علم ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کا علم ایک دوسرے سے شیئر کرنا چاہیے، اسے بانٹنا چاہیے، بلکہ جو آپ کو علم حاصل ہے وہ اپنے دوست کو سکھائیے، اور جو دوست کا علم حاصل ہے وہ دوست کو چاہیے کہ وہ آپ کو سکھائے۔ اور علم کو سکھانے میں کوئی بخیلی یا کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب دوستوں سے مال کا چھپانا جائز نہیں تو علم جو دینے سے بڑھتا ہے اس کو تو بالکل بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ جب دوست کا کوئی عیب دیکھیے تو اعلانیہ اس کی مخالفت یا صریح ملامت ہرگز نہ کیجیے، بلکہ ایسا انداز اختیار کیجیے کہ دوست اپنی غلطی سے باخبر ہو جائے، اپنے عیب سے، اپنی غلطی سے باخبر ہو جائے۔ لیکن دوست کے عیوب سے چشم پوشی کرنا، یعنی اس کو چھپانا، اغماس کرنا، یعنی نظر انداز کر دینا کہ اس سے کوئی غلطی یا اس کی عادت ہے اگر، تو اس سے اغماس نہیں کرنا چاہیے، یا سہل انگاری سے اس کے عیب میں پختگی پیدا ہو جائے گی، بلکہ اس کو اس انداز سے سکھائیے، اس انداز سے ٹوکیے کہ اس کے دل میں قدورت بھی نہ آئے اور اس کا عیب بھی اسے ظاہر ہو جائے اور وہ اس سے بعد آ جائے، اور اسے مہلت دینا چاہیے کہ وہ اس سے آسانی سے چھوڑ سکے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کی حق تلفی کرتے ہیں، اور یہ حق تلفی ہر درجے کی خیانت ہے۔ دوستوں کو ان کے عیوب سے متنبع کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کے سامنے کوئی عام مثال یا کسی کی سرگزشت کہانی سنا دی جائے، جس کے نتیجے سے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس تدبیر سے بھی کامیابی نہ حاصل ہو تو کسی اشارے سے یا کنایے کے ذریعے اس کو ہوشیار کر دیجیے۔ اگر یہ بھی طریقہ کام نہ آئے تو تنہائی میں اس کی دل سوزی کے ساتھ پند و نصیحت کیجیے، مگر جہاں تک ممکن ہو غیروں پر اس راز کو ظاہر مت ہونے دیجیے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار اور رسوا نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے۔